یہ مفتی صاحب پاکستان میں جو مناظرہ کلچر ہے اس کے حوالے سے آپ ذکر کر دیجئے۔ آج کل 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب کا انجینئر علی مرزا صاحب سے بھی مناظرہ ہے۔ یہ کلچر ٹھیک ہے یا ہم اس پر قرآن پاک کی آیت پڑھ سکتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، چونکہ اس آیت کے مخالف ہونے کی بنیاد پر یا مناظرہ کلچر کو ہم بالکل رد کر دیں؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو احتیاط کیجیے گا، قرآن پاک کی آیت کو ہم بہت جلد بازی کے اندر کہیں چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو مناظرے کا کلچر ہے اس کو میں تھوڑا سا ابھی ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے دین نے تبلیغ کے معاملات کے اندر کیا کیا حکم ارشاد فرمایا ہمیں وہ سمجھ لینا چاہیے، تاکہ ہم پھر اس ہمارے جو آج کل کا کلچر ہے وہ کہاں پر اس کا اطلاق ہوگا، قرآن کی کس آیت کے اندر کس آیت میں نہیں ہوگا، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے گا عموماً ہم لوگ ایک آیت پڑھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ مجادلہ کرو ان لوگوں کے ساتھ بیسٹ وے کے اندر، سب سے اچھے طریقے سے۔ بالکل یہ قرآن پاک کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کا کوئی حکم ہے، کوئی فرمان ہے سر آنکھوں پہ، ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن پاک کو ہمیشہ اجتماعی تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک کو بغیر اجتماعی تناظر کے کسی ایک محل سے کسی ایک آیت کو لے کر کے ایک اصول اور کلی بنا کر کے استدلال نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے گا یہی قرآن پاک جب ذکر کرتا ہے کہ اہل کتاب سے مجادلہ کرو احسن طریقے سے، یہی ایک خاص صورتحال کے اندر قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب سے فرمائے ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنی قوم کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی قوم کو بلاؤ، دونوں مباہلہ کرتے ہیں۔ اور مباہلہ میں کیا تھا؟ یہ کہنا کہ لعنت اللہ کی لعنت ہو، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ مباہلہ بھی تو ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اہل کتاب کو فرمایا تھا قرآن کی جب آیت نازل ہوئی۔ تو مجادلہ احسن طریقے سے کرنے کا بھی قرآن کا حکم ہے، لیکن پرٹیکولر سچویشن کے اندر مباہلہ کا حکم بھی قرآن پاک نے ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ دیکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے آپ کا مخاطب ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت آ جاتی ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب کوئی جاہل آپ سے مخاطبہ کر رہا ہے، مکالمہ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، قالوا سلاما، اس سے بحث کرنے کی گنجائش ہی قرآن نے بیان نہیں کی، بس سلام اور بحث ترک کر دی جائے، یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے۔ یعنی کہیں مجادلہ احسن طریقے سے کرو، کہیں بحث کرو ہی نہ، سلام، اور کہیں مباہلہ کی بھی بات قرآن پاک نے کی ہے۔ اسی طریقہ کار سے اگر آپ دیکھیں گے گھر کی بات آئی جب میاں بیوی کی، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَعِظُوهُنَّ، اچھے طریقے سے بیگم کو سمجھاؤ، اچھے طریقے سے سمجھا لیا، اگر بالفرض وہ نہیں سمجھی وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ بستر جدا کر لیں، آپ ادھر منہ کر کے سو لیں یا بستر جدا کر کے سو لیں، حجر کر دیں اس کو بستر پہ۔ اگر یہاں بھی سچویشن آپ کے قابو میں نہیں آتی وَضْرِبُوهُنَّ، اب آپ شرائط کے اندر جو ہمارے دین نے ذکر کی ہیں ضرب بھی کر سکتے ہو، قرآن کا یہ بھی حکم ہے۔ تو قرآن مجادلہ احسن طریقے سے بیان کرنے کا بھی درس دے رہا ہے، قرآن پاک ترک مباحثہ کا بھی درس دے رہا ہے، قالوا سلامہ کے زمرے کے اندر قرآن پاک مباہلہ کی بھی بات کر رہا ہے، قرآن پاک جو ہے وہ واعظ کی بات کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے بستر چھوڑنے کی بھی بات کر رہا ہے، قرآن پاک ضرب کی بھی بات کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نرم دل بنایا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ لوگوں کے پاس نہ آتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نرم دل ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے، لیکن اسی آیت میں پرٹیکولر سچویشن کے اندر اللہ نے اسی نرم دل نبی کو حکم فرمایا تھا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، منافقین پر سختی کریں اب آپ۔ تو وہی نرم دل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو سختی کا بھی حکم قرآن پاک نے دیا۔ قرآن پاک کو اجتماعی تناظر میں دیکھا جاتا ہے، پھر باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی میں نے آیات ذکر کی ہیں یہ آپ کو سب سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھیے ایک علم ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جسے حکمت کہا جاتا ہے۔ علم نالج، اس کو میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکمت کہتے ہیں علم کا درست استعمال کرنا۔ حکمت کے اور بھی بہت معنی ہے اور ہر معنی مستعمل ہے اور قابل اعتبار ہے، قابل استدلال ہے، لیکن حکمت کا ایک جو سب سے بڑا معنی ہے وہ ہے علم کا درست استعمال۔ جس کو اس حکمت کا سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر اس کو مل گئی۔ علم ہر انسان کو اللہ دیتا ہے اپنی حیثیت کے اندر، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، یہ فضل اللہ کا ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن حکمت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ حکمت علم کے درست استعمال کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی سب آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔ علم کا درست استعمال یہ، میرے سامنے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو سختی کے ساتھ سمجھایا تو یہ سمجھے گا نہیں، الٹا بدک جائے گا، ایسی صورت کے اندر علم کا درست استعمال یہ ہے کہ میں بالکل سخت رویہ اس کے سامنے نہ کروں، اسے احسن طریقے سے پیار سے اور اخلاق سے ہی سمجھاؤں، تاکہ بھائی جب وہ کہتے ہیں نا گڑ کھا کے کوئی مر رہا ہے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے،
لیکن بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر پیار سے سمجھانا بے معنی ہو جایا کرتا ہے، ٹائم بالکل ضائع ہوگا۔ بعض لوگوں کی نفسیات اس طرح کی ہوتی ہے یا سچویشن ایسی بن گئی ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، وہاں تھوڑا سا سخت لہجہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ علم کا درست استعمال ہی یہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کی اصلاح ہو، سامنے والا سمجھے اور بات اچھے طریقے سے جائے۔ ہر انسان کی طبیعت الگ ہے، ہر انسان کی نفسیات الگ ہے، اس لیے بہت سے مواقع کے اوپر آپ کو آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں، آپ کو تھوڑا سا غصہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ ایک ہی پیمانہ بنا لیں کہ ہمیشہ آپ نے پیار سے ہی بات کرنی ہے، آپ قرآن پاک کے مزاج سے ہی واقف نہیں ہے۔ قرآن سختی کا بھی حکم دے رہا ہے، نرمی کا حکم بھی دے رہا ہے، مجادلہ بالاحسن کا بھی حکم قرآن دے رہا ہے، مباہلے کا حکم بھی قرآن دے رہا ہے۔ قرآن پیار سے سمجھانے کی بات کر رہا ہے، بستر چھوڑنے کی اور درب کی بات بھی کر رہا ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں علم کا درست استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی نفسیات ایسی ہو جاتی ہے کہ ایسی صحبت میں بعض لوگ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسے آپ چاہے پیار سے سمجھا لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، غصے میں بھی سمجھا لیں انہیں فرق نہیں پڑے گا، انہیں پھر ضرب ہی کرنا پڑتا ہے۔ اسی اصول کے تحت یاد رکھیے گا یہ سارے قوانین بنتے ہیں، حکومتی سطح پر بھی جتنے قوانین بنتے ہیں سزا دینے کے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مجھے آپ بتاؤ؟ پیار سے سمجھا لیں۔ ہر جگہ پیار کام نہیں آتا ہے، علم کا درست استعمال کرنا سیکھیں۔ یہی چیز اللہ نے قرآن میں ذکر کی، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے سربراہی دی ہے، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ جب سربراہی دے دی تو سربراہی کے زمرے کے اندر ہی اللہ نے ذکر کیا فائزوہن، پہلا کام آپ کا ہے پیار سے سمجھائیں۔ نئی بات سمجھ میں، وہجروہن فی المضاجع، پھر نفسیات کے مطابق آپ ایسی سزا دیں کہ سامنے والے اصلاح کر جائے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ پیار کا ہو، محبت کا ہو، اخلاق کا ہو، آپ خود آزما لیجیے گا کہ صرف میاں کا یا بیوی کا جدا ہو کر کے سو جانا ہی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ وہ ساری دل میں نرمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی سزا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، اگر ان دونوں کا رشتہ اچھا ہے، پیار اور محبت والا ہے۔ لیکن کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ وہاں پر نفسیاتی بھی ٹوٹکے استعمال کر لیں، سامنے والے کو فرق نہیں پڑا، وَضْرِبُوهُنَّ، پھر وہاں پر ضرب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مرد کو قوام ہونے کی حیثیت سے اللہ نے یہ سب چیزیں بیان کی تھی، یہ قوام ہی سربراہ ہوتا ہے، اس لیے سربراہ پر بھی یہ ساری ترتیبیں آتی ہیں۔ وہ جہاں پیار سے سمجھانے کا موقع ہے پیار سے سمجھائے گا، جہاں پر کوئی نفسیاتی طور پر کسی طریقے سے حجر کر کے سمجھانے کی بات آئے گی وہ ایسا کرے گا، جہاں ضرب آئے گی وہ قوانین بھی بنائے گا، وہ سزائیں بھی دے گا، تاکہ لوگ جو ہیں، جن لوگوں کی طبیعت واعظ سے سمجھنے والی نہیں ہوتی ہے، وہ ضرب سے سمجھنے والی ہے، تو وہ سمجھیں۔ تو قرآن پاک کو اجتماعی تناظر میں دیکھیں گے پھر باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ علم کا درست استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی دیکھیے گا، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، روزانہ ہمارے پاس طلاق کے کیسز ہوتے ہیں، بہت زیادہ، کو 100-150 کیسز روزانہ ہی آئے ہوتے ہیں۔ بہت سی فیملیز میرے پاس ایسی آتی ہیں کہ میں ان پہ بالکل سختی نہیں کروں گا، ان کا طلاق کا مسئلہ ہوا، پیار سے محبت سے سمجھایا، توبہ طائب کروائی، چلے جی آپ کی طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، رجوع کر لیں۔ لیکن میرے پاس پرٹیکولر ایسے بھی کیسز آتے ہیں کہ میں بہت سختی کرتا ہوں اور شوہر پہ بہت زیادہ سختی کرتا ہوں، نہیں فتویٰ دوں گا میں تمہیں جب تک مجھے اسٹامپ پیپر لکھ کے دو کہ آئندہ ایسی حرکت آپ، کیونکہ وہاں پرٹیکولر سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ شوہر کا رویہ ٹھیک نہیں، شوہر تشدد کرتا ہے بیوی کے اوپر، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بیوی پریشان ہے، اور طلاق میں رعایت بھی چاہیے۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر رعایت میں بہت سخت بیان کرتا ہوں، میری آنکھیں بھی نکل آتی ہیں، اس لیے کہ یہی موقع ہے اس وقت شوہر کو سدھارنے کے لیے، ورنہ پیار محبت سے اس کو کہنا آپ کی تو محترم طلاق ہوئی ہی نہیں ہے، اس نے کل کو جا کے اور ظلم کرنا ہے اپنی، یہاں پر کون سا قانون ہے جو پروٹیکٹ کر رہا ہے ہماری خواتین کو شوہروں کے تشدد سے؟ تو اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ نے بیہیو کرنا ہوتا ہے، جہاں پر پیار کی ضرورت ہے پیار کی، جہاں پر وغلظ علیہم کا حکم ہے وہاں پر آپ نے شدت بھی کرنی ہے، جہاں نرم دلی کا حکم ہے نرم دلی بھی آپ نے رہنا ہے، اور جہاں پر مباہلے جیسا چیلنج کرنا ہو وہاں پر ایسا رویہ بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سچویشن قرآن حکم بیان کرتا ہے، اور یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ یہ قرآن کا مزاج جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اب آپ دیکھیں گے کہ مناظرہ جو ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ بالکل حکمت پر مبنی بھی ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سچویشن علم کا درست استعمال کیا جائے تو فائدہ مند بھی ہوگا، فروٹفل بھی ہوگا، اچھے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں اس کے۔ لیکن اگر علم کا درست استعمال نہیں کیا جائے گا نقصان بھی ہو جاتا ہے اس کا۔ ہمارے معاشرے کے اندر غالب رجحان یہی ہے، مناظرے کا جو کلچر ہے، اس کلچر کے اندر آپ دیکھیں گے نقصانات بہرحال زیادہ نظر آتے ہیں مجھے، اس لیے کہ بالکل ایک بے ترتیب یہ کلچر ہے ہمارے یہاں۔ مناظرے سے مقصود یہ بھی نہیں ہوتا کہ اظہار حق کیا جائے، مناظرے سے مقصود ہوتا ہے سامنے والے کو ذلیل کیا جائے، سامنے والے کے اوپر اپنے علم کی برتری کی جائے، اس لیے کہ جو بھی پاکستانی اس کلچر کے اندر رہا ہے اس کو معلوم ہے۔ میں اگر کسی مسلک سے بلونگ کرتا ہوں، میری حد ممکن کوشش یہ ہوگی میرا مسلک اوپر ہونا چاہیے، غالب رہنا چاہیے، وہاں اظہار حق، ظہور حق کی نیت کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے پاکستانی کلچر ہے، یہاں پر جو مرید ہے وہ کہے گا بھائی میرا پیر اوپر ہونا چاہیے، جو مرضی ہو جائے، جیسا مرضی ہو جائے۔ اس لیے جتنے بھی ہمارے یہاں مناظرے ہوئے ہیں، آپ ایک بھی مناظرہ ایسا مجھے نہیں دکھا سکتے پاکستان میں کہ بحث ہوئی، مباحثہ ہوا، ایٹ دا اینڈ کسی نے حق کو قبول کیا۔
کوئی حق کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، اگر حق کا ظہور ہو بھی جائے پھر بھی کوئی حق کو قبول کر نہیں رہا ہوتا۔ تو پاکستانی کلچر کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ مناظرہ اپنے علم کا درست استعمال کی نہج میں ہے یا نہیں ہے۔ عرب کے اندر میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک دوست تھے، ایک دفعہ اسی طرح مناظرہ ہوا تھا، بلکہ وہاں مناظرہ عموماً نہیں کہا جاتا، مباحثہ، مکالمہ، اس طرح کے الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر دو جاننے والے تھے، میوزک کا ایک مسئلہ تھا، اس میوزک کے مسئلے کے اوپر ان لوگوں کی علمی ڈیبیٹ ہونی تھی۔ آپ یقین کریں دعوت دی تھی ہمارے دوست نے، تو وہ آئے، ان کو پہلے اچھے طریقے سے کھانا کھلایا، مہمان نوازی ان کی بڑی عزت کی، خاطر تواضع کی، پیار محبت سے باتیں ہوتی چلی گئیں۔ اس کے بعد بیٹھ کر کے علمی مباحثہ ان لوگوں کے درمیان ہوا، اور اتنا معنی خیز ہوا، نتیجہ خیز ہوا کہ جس نتیجے پر وہ دونوں پہنچے تھے اس کے اوپر انہوں نے اتفاق بھی کیا تھا۔ وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے یہاں کا جو کلچر ہے پاکستان کا، یہ ایک ذلیل کرنے والا کلچر ہے۔ یہاں پر عموماً ہمارے بیانات بھی یہی ہوتے ہیں کہ جس کو جتنی مہارت ہے کہ وہ دوسرے کو ذلیل کر سکے وہ اتنا ہٹ ہے۔ ہمارے یہاں کا یہ کلچر ہے، اس لیے جتنی آپ کی زبان تیز ہے، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اندر آپ کا میرے خیال ہے پلہ بھی بہت زیادہ بھاری ہونے لگ جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے۔ قرآن کی آیت کو فوراً چسپانا کیا کریں، مناظرے فائدے بھی دیتے ہیں۔ غیر محل میں مناظرہ کیا، جیسے میں نے قرآن کی آیات بیان کی، تو نقصان ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں، میں نے ایک دفعہ مناظرہ کیا، بری طرح ہار گیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، کیسے ہار گئے؟ انہوں نے کہا میں نے جس سے مناظرہ کیا تھا وہ جاہل تھا، اس کے پاس انف نالج نہیں تھا، اور جاہل سے مناظرے کا حکم نہیں، جاہل سے اللہ نے حکم دیا تھا قالوا سلاما۔ جب وہ ضد بازی پر آ جائے اور آپ سے بحث کرنے لگ جائے، وہ نہیں سمجھے گا، اس کا کوا سفید ہے تو سفید ہے، وہ اسی پر اڑا رہے گا، آپ نہیں سمجھا سکتے۔ تو امام شافعی نے غالباً یہ بہت اچھے انداز میں بات سمجھائی تھی کہ جہاں اللہ کا جو حکم ہے ہمیں ویسے رہنا چاہیے۔ جہاں مجھے حکم ہے کہ یہاں پر بحث نہیں کرو، نہ کرو۔ جہاں حکم ہے اچھے انداز میں بحث کرو، اچھے انداز میں کرو، اور جہاں اللہ کا حکم ہے کہ حجر کرو، میں نے وہاں حجر کرنا ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہے میں نے سختی کرنا ہے، وہاں سختی کرنی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہے ضرب کرنا ہے، وہاں ضرب کرنا ہے۔ میں نے ہر چیز کو اس کے محل کے اوپر رکھ کے پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرمائے اسے خیر کثیر اللہ نے عطا فرما دی۔ اس لیے میں ایک ضمناً ایک بات بتا رہا ہوں کہ عرب کے اندر ہم جب اپنے استاد سے پڑھنے گئے تھے، آپ یقین کریں کہ ان کا تحقیقی بحثیں شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ہمیشہ ہمیں ایک ہی چیز سکھائی تھی، انہوں نے کہا علم کا درست استعمال ضروری ہے۔ اگر علم کا درست استعمال نہیں کیا آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کہاں غصہ کرنا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں، آنکھیں کیوں نکال کے آپ بات کر رہے ہیں، جلال میں آ کے کیوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ اس پہ مشاورت بھی کریں کہ ہاں بھائی یہ چیز فروٹفل ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ آپ نے جہاں نرمی کرنی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کہاں نرمی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر کیا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، کس طریقے سے چلا جائے۔ تو ہر جگہ ایک انداز نہیں چلتا۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی مزاج کو سمجھیں۔ مجھے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ضمناً میں ایک بات بیان کر دوں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا نا، حنیف قریشی صاحب ہوں یا انجینئر محمد علی مرزا، میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں، مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں کسی ایک مسلک کا نمائندہ نہیں۔ اگر میں کسی مسلک کا نمائندہ ہوتا تو ظاہر ہے پھر مجھے تکلیف ہوتی کسی دوسرے سے، اور اللہ کا شکر ہے جب میں کسی مسلک کا نمائندہ ہوں نہیں، میں کسی فکر کا نمائندہ نہیں، میں کسی افکار میں سے کسی فکر کا نمائندہ نہیں، مجھے اس لیے کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کی اچھی باتوں کو لیا جاتا ہے۔ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان سے عام طور پہ تو سب کوئی گلا ہے، اور کیوں گلا ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ زبان ان کی تیز ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، ہوتی ہے لوگوں کی زبان تیز، لیکن اگر آپ ان کے اسٹوڈنٹس کو، میرے پاس نہیں آتے کہ ہر اتوار کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے رش لگا ہوتا ہے، ہر اتوار کو ملنے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کا ایک نقطہ جو اکثر میں نے سنا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں آج کل مولوی حضرات کہانیاں بہت سناتے ہیں، انہیں چاہیے قرآن و سنت بیان کریں زیادہ۔ مجھے تو یہ بات بری نہیں لگتی ہے، وہ ٹھیک بات ہے، بھائی کہانیاں نہیں سنانی چاہیے، کچی باتیں نہیں سنانی چاہیے، اس میں کون سی برا ماننے والی بات ہے۔ اگر ایک بندہ چاہے سخت لہجے کے اندر چاہے نرم لہجے کے اندر یہ چیز لوگوں کے اندر راسخ کر رہا ہے کہ بھائی آپ کچی باتیں لوگوں میں نہ کریں، مضبوط باتیں کیا کریں، تو مجھے اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر میں کچی باتیں کر رہا ہوں نہ کروں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نقطہ نظر کے اندر کسی کے پاس دلائل ہیں، آپ کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، آپ اپنی تحقیق کریں کہ آپ اس سے زیادہ مضبوط دلیل بیان کر دیں۔ کوئی بھی اتنا کمزور دماغ کا نہیں ہے، اتنا اندھا کوئی بھی نہیں ہے کہ جب آپ اس کے سامنے دلائل رکھیں تو دلائل کا وزن محسوس کرتے ہوئے بھی وہ دوسری جانب چلا جائے۔ تو آپ کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کسی کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے طریقے سے بیان کریں، اناد پیدا نہ ہو۔ دیکھیں علم کا غلط استعمال ہوتا ہے، جب آپ تبلیغی معاملات میں ذلیل کرنے لگ جاتے ہیں کسی دوسرے کو، پھر اناد پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بغض و نفرت پیدا ہو، پھر حق کو انسان قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کہاں پر میں نے کیا صورت اپنا بیہیو رکھنا ہے، کیسا رکھنا ہے، حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت دے خیر کثیر دے۔ جزاک